بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة فيصلي كيفما أمكنه. تو ہم لوگ شروط الصلاح پڑھ رہے تھے، تو آج ہم لوگ شرط الخامس پڑھ رہے ہیں کہ نماز کے شروط میں سے پانچواں شرط استقبال قبلہ ہے. اس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوگی، یعنی استقبال قبلہ نماز کے لیے شرط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سے زائد جگہ اس کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آنے کے بعد، مدینہ آنے کے پہلے ہی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ کی تحویل ہو، قبلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف بدل دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی پہلے ہی دن سے. جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو پہلے ہی دن سے آپ کی یہ خواہش رہی کہ قبلہ کو مسجد اقصیٰ سے کعبہ کی طرف بدل دیا جائے، کیونکہ جب بیت المقدس کی طرف آپ چہرہ کرتے تھے تو کعبہ پیٹھ کے پیچھے آتا تھا، پیٹھ کے پیچھے ہوتا تھا. اس لیے آپ کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ کو بدل دیا جائے، اور آپ برابر اس انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی حکم نازل کرے. تو آخر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، یعنی مدینے کے اندر 16 ماہ تک نماز پڑھتے رہ گئے. مدینے کے اندر 16 ماہ تک نماز پڑھتے رہ گئے، اقصیٰ کی طرف گھوم کر نماز پڑھتے رہ گئے. اور دل کے اندر یہ خواہش رہی کہ اس قبلہ کو بدل دیا جائے. تو 16 ماہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا قبلہ کو بدلنے کا، یا کہ کعبہ کو استقبال کرنے کا حکم نازل کیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اس انتظار میں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نازل کرے، کعبہ کے یعنی اس قبلہ کو بدلنے کے تعلق سے کوئی حکم نازل کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. تو وہی کریں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کو، کہ آپ اپنے چہرے آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم بدل دیں گے قبلہ کو جس سے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ کیا ہے اپنے یعنی قبلہ کے جانب، یعنی کعبہ کے جانب فَوَلِّ وَجْهَكَ، یعنی اپنے چہرے کو پھیرو کعبہ کے جانب، شطر المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کی جانب کیا ہے پھیرو. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، اور رکوع ثانی میں یہ حکم آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل کیا جاتا ہے، استقبال قبلے کا حکم نازل کیا جاتا ہے، اور آپ اسی حالت میں قبلہ بدل دیتے ہیں، یعنی رکوع کی حالت ہی میں قبلہ چینج کر دیتے ہیں. رکوع ثانی یعنی دوسری رکعت ہی میں وحی نازل ہوتی ہے، اور اسی وقت فوراً آپ کیا قبلہ بدل دیتے ہیں، اس نماز ہی میں قبلہ بدل دیتے ہیں. اسی وجہ سے اس مسجد کا نام آج بھی مسجد القبلتین، قبلتین کے نام سے اس مسجد کو آج بھی جانا جاتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک نماز میں دو قبلہ کیا تھا، اسی لیے قبلتین، اس مسجد کا نام ہی قبلتین رکھ دیا گیا کہ ایک نماز میں آپ نے دو قبلہ، آپ نے ادھر بھی قبلہ کیا ادھر بھی قبلہ کیا، نماز کے دوران آپ نے قبلہ کو چینج کیا تھا. اسی وجہ سے
اس کا نام کیا ہے قبلتین رکھ دیا گیا ہے، جو کہ یعنی جامع اسلامیہ سے قریب ہے۔ یہ مسجد کیا ہے؟ جامع اسلامیہ سے بہت ہی نزدیک ہے، قریب میں ہے یہ مسجد۔ تو بہرحال یہ حکم تو ظہر کی نماز میں دیا گیا تھا، لیکن کچھ صحابہ کرام جو کہ قباء میں رہتے تھے، قباء میں نماز پڑھتے تھے، انہیں خبر نہیں ہوتی ہے۔ انہیں کب خبر ہوتی ہے؟ یعنی فجر کے وقت، یعنی ظہر کے بعد عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز میں خبر ہوتی ہے، انہیں نماز خبر ہوتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں کسی صحابہ کو، جاؤ اعلان کر دو، جا کے اعلان کر دو کہ قبلہ کیا ہے، بدل چکا ہے۔ تو وہ آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلہ قرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات میں کیا ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالی نازل کیا ہے۔ وقد امر ان یستقبل الکعبہ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب کعبہ کی طرف لوگ کیا استقبال کرے۔ فاستقبلوها، تو تم لوگ بھی استقبال کر لو، تو یہ حکم کیا ہے دیا گیا تھا، یہ حکم کیا ہے دیا گیا، آواز لگائی گئی۔ تو یعنی جو قباء میں تھے انہیں فجر کے وقت پتہ چلتا ہے، جب آواز لگانے والے آواز لگاتے ہیں کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ قبلہ کیا ہے، نماز کے شروط میں سے ہے، اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ الشرط الخامس استقبال القبلہ، یعنی شرط خامس کیا ہے، استقبال قبلہ ہے۔ الا فی النافلہ علی الراحلۃ للمسافر، کہہ رہے ہیں کہ استقبال قبلہ یہ تو شرط ہے ہی فرض نماز کے لیے، ہاں اگر نفل نماز ہو، عام نفل نماز ہو، اگر عام نفل نماز ہو تو، اور نفل نماز ہو اور ساتھ میں یہ کہ وہ راحلہ پر ہو، سواری پر ہو، اور تیسری چیز یہ کہ مسافر ہو، یعنی 3 شروط بتلائے گئے ہیں۔ یعنی قبلہ ساقط ہونے کے لیے 3 شروط یہاں پہ بتلائے گئے ہیں کہ ایک تو وہ نفل نماز ہو، ورنہ یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے قبلہ شرط ہے، فرض نماز کے لیے قبلہ شرط ہے، ہاں ساقط ہو سکتا ہے، کہاں ساقط ہو سکتا ہے، تو ایک یہ کہ وہ نفل نماز ہو، اور دوسری چیز کہ وہ سفر میں ہو، مسافر ہو، اور تیسری یہ چیز کہ وہ سواری پر اگر ہو، تو ان 3 شروط کے ساتھ قبلہ ساقط ہو سکتا ہے۔ یعنی نفل نماز ہو اور مسافر ہو، سواری پر ہو، تو قبلہ ساقط ہو سکتا ہے اس صورت میں۔ فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیفیت ہو کہ وہ کیا ہے، نفل نماز ہو، سواری پر ہو، مسافر ہو، تو وہ جدھر چاہے اپنے چہرے کو رکھ کر کیا نماز پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نمبر 1 یہاں پر کیا قبلہ ساقط ہو جائے گا، اور نمبر 2 یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وَالْعَاجِزْ عَنِ الْإِسْتِقْبَالِ، وَالْعَاجِزْ عَنِ الْإِسْتِقْبَالِ لِخَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ، یعنی قبلہ ساقط ہو سکتا ہے کہاں، ایک نفل نماز کے لیے، اور نفل نماز کے لیے 3 شروط بیان کیے گئے ہیں کہ نفل نماز ہو، سواری پر ہو، مسافر ہو، تب اس کے لیے قبلہ ساقط ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ قبلہ رخ ہو، قبلہ رخ کوئی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، بہت سارے نماز پڑھتے تھے، سوار ہوتے تھے اور نفل نماز پڑھتے تھے۔ اور دوسری جگہ جہاں پر کہ قبلہ ساقط ہو سکتا ہے وَالْعَاجِزْ عَنِ الْإِسْتِقْبَالِ لِخَوْفٍ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں جہاں پر انسان استقبال قبلہ کرنے سے عاجز ہو جائے، استقبال قبلہ سے عاجز ہو جائے کسی خوف کی وجہ سے، وہ خوف کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ کوئی انسان اپنے دشمن سے بھاگ رہا ہو، یا یہ کہ سیلاب سے بھاگ رہا ہو، تو یہ خوف، دشمن کا خوف، سیلاب سے بھاگ رہا ہو، یہ خوف ہو، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں انسان جدھر چاہے گھوم کر نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر خود کہا گیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی جب تم معمون ہو جاؤ، خوف نہ ہو، یعنی خوف نہ ہو، جب تم معمون ہو جاؤ تب تمہیں کیا کرنا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،
تب اللہ نے جو تمہیں طریقہ سکھلایا اس طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرو. جو اللہ نے طریقہ سکھلایا ہے، جو طریقہ بتلایا، جب تم مامون ہو جاؤ تب. اور اگر مامون نہیں ہو تو جس طریقے سے تمہیں ہو سکے، جس طریقے سے تم کر سکو اسی طریقے سے کرو. لیکن مامون ہو جاؤ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو یہاں پہ بتلایا گیا ہے کہ لِخَوْفٍ، یعنی ایک تو دشمن کا خوف، سیلاب کا خوف. تو ایسے وقت میں وہ کیا ہے، استقبال قبلہ نہ کر سکے تو کوئی حج کی بات نہیں. او غیری کہہ دیا گیا. او غیری کا معنی یہ ہے جیسے کہ بیمار، مریض انسان جو اپنے چہرے کو قبلہ کے جانب گھما نہیں سکتا ہے. او غیری یعنی مریض انسان جو اپنے چہرے کو قبلہ کے جانب گھما نہیں سکتا، یہ بھی عاجز ہے. یعنی عاجز کی دو صورت یہاں پہ بیان کی گئی ہے، یا تو خوف، یا تو مریض یعنی مرض، یعنی خوف ہو، دشمن کا خوف یا کسی اور چیز کا خوف وہ نہیں کر سکتا ہے. یا یہ کہ بیمار ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر وہ استقبال قبلہ نہ کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم. کہ جو اوامر ہیں جو تمہیں دیے گئے ہیں، جو حکم دیے گئے ہیں، ان میں جتنی استطاعت تمہارے اندر اتنا ہی کرو. جو استطاعت تم رکھتے ہو اتنا ہی کرنا ہے، اتنا ہی مطلوب ہے. اتنا ہی کرنے کی، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے او غیرہ فیصلی کیفما امکنہ، کہ جیسے اس کے لیے ممکن ہوگا وہ نماز پڑھ لے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر وہ استقبال قبلہ نہ کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد کہ ومن عداہما لا تصح صلاته الا مستقبل الکعبہ. ان دونوں یعنی دو ہی صورت بیان کی گئی ہے. ایک نفل نماز، اس کے لیے بھی تین شروط، کہ نفل نماز ہو، راحلہ پر ہو، مسافر ہو. اور دوسری صورت یعنی عاجز آ جانا، یا خوف کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے عاجز آ جائے. کہہ رہے کہ ان دو صورتوں کے علاوہ انسان کی نماز صحیح نہیں ہے، انسان کی نماز صحیح نہیں ہوگی مگر یہ کہ قبلہ ہی کے جانب گھومنا ہوگا یا استقبال کرنا ہوگا. پھر استقبال قبلہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ استقبال قبلہ سے کیا مراد ہے، یا استقبال قبلہ کیسے کرنا ہوگا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فَإِن كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ إِلَىٰ عَيْنِهَا. یعنی ایک ہے عین قبلہ، ایک ہے جہت قبلہ، ایک ہے عین قبلہ. عین قبلہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم سیدھا ہونا چاہیے. جہت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کی جانب گھوم جائیے. جہت کا مطلب جانب گھوم جانا، یعنی مشرق کے جانب، مغرب کی جانب آپ گھوم جائیے، یہ مطلب ہوتا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یعنی استقبال قبلہ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ قریب ہو، اگر کوئی انسان قریب میں رہتا ہے، مکے سے قریب میں ہے، مسجد الحرام میں ہے، مکہ میں موجود ہے، اس آدمی کے لیے استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہوگا کہ الی عین قبلہ، یعنی ایک دم اس کے قبلہ کے سامنے ہونا چاہیے، قبلہ سے سامنا ہونا چاہیے. اور اگر دور رہتے ہوں، جیسے دنیا میں دور رہتے ہوں قبلہ سے، مکہ سے ہم لوگ بہت دور رہتے ہیں، تو یہ جہت قبلہ صرف کیا ہے، شرط ہے. عین قبلہ شرط نہیں ہے. لیکن جو قریب رہتے ہیں ان کے لیے یعنی عین قبلہ شرط ہے. اور اگر بعید ہیں قبلہ سے تو اس کے لیے جہت کیا ہے، یہ شرط، یہ بتلایا گیا ہے.